اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ کون آل رسول کو محبت کرتا ہے اور کون آل رسول کے در سے دور ہے۔ آج اسلام کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اسلام یہ ہے کہ بچے کو کہو کہ بیٹا بم باندھو، پولیس کے اس مجمع جا کے گھس جاؤ، ریموٹ کنٹرول سے مر جاؤ اور ان کو بھی مار دو، سیدھی جنت تمہیں ملے گی، حوریں ہوں گی۔ یہ افواج پاکستان کھڑی ہے جس نے تمہارے ملک کی حفاظت کی ہے۔ لو بیٹا حکم امیر کا مانو، یہ ہم نے پیٹی تمہارے باندھ دی ہے، اوپر کرتا ڈال دیا ہے، یہ بٹن تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جہاں فوجی ٹرک دیکھو، فوجی پک اپ دیکھو، جہاں فوجیوں کی چوکیاں دیکھو، جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو بھی مار لو، شہادت کا جام نوش کر لو، اور اس کے بعد وہ مر جائیں گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے بھائیوں، میں اتنا جانتا ہوں کہ تین چیزیں، دیکھیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ایک لہجے کا پتہ نہیں، لیکن میری وصیحت سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں، یا ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک محسن ہونے کے ناطے میری یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، تین چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے میرے بھائیوں نہ جانے دینا۔ These three things, it should not never be gone from your hand. یہ آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، جان چلی جائے مگر یہ نہ جائے۔ یہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے، اہل تشیع کے لیے تو میں نہیں کہتا، لیکن اہل سنت کے لیے it's a food of thought for them. They must think over it. اسلام کی اورینٹیشن کے لیے کہ بھئی اہل دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارا اسلام ٹھیک ہے، بریلوی کہتے ہیں ہمارا اسلام ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، اور سارے مسلمانوں نے مل کر دیوبندی سارے کہتے ہیں ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، یہ جو زلجنا نکالے علم لگائے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، بات ہی ختم کر دی انہوں نے۔ لیکن ہمیں آج آنے والے 25 منٹوں میں صرف اس کو انالیسس کرنا ہے، اس کو بائفرکیٹ کرنا ہے کہ کون سا اسلام صحیح ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مرضی آپ کی ہے، اس لیے کہ بظاہر یہ قرآن کی آیت ہے مگر اسلام کی یہ پالیسی بھی ہے۔ اٹس اے پالیسی آف اسلام، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے نیکی کا بدی کا رستہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اٹ ڈپینڈز اپون یو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نیکی کے راستے پر چلیں یا بدی کے راستے پر چلیں۔ جبر سے مجھے کوئی شیعہ نہیں بنا سکتا، میں جبر سے آپ کو سنی نہیں بنا سکتا، کوئی جبر سے مجھے یہاں لا نہیں سکتا، نہ میں جبر سے یہاں پڑھ سکتا ہوں، نہ کوئی جبر سے مجھے یا علی میری زبان سے چھین سکتا ہے، اور نہ جبر سے مجھے کوئی عظمت صحابہ کی باتیں کرا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جبر نہیں ہے، میرا مالک خدا ہے، مجھے میرے اپنے عمل پر شفاعت حسین کی مانے دینی ہے۔ اس لیے کوئی جبر نہیں، راستے سب کے سامنے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تین چیزوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ پہلی چیز وہ ہے غدیر۔ غدیر کو کبھی نہ بھولنا، امت نے غدیر کو بھولا، اسلام ہاتھ سے چلا گیا۔ میں آپ کو ڈائگنوز کر رہا ہوں کہ کیا ریزن تھی کہ اسلام ہم سے ہاتھوں سے گیا۔ اصلی اسلام نکل گیا، جعلی اسلام ہم لے کر پھر رہے ہیں، اور جعلی اسلام، نقلی اسلام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ چینی نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، فصلیں نہیں ہیں، ہر چیز نمبر 2 ہے۔ پریشانی، وزیر پنجاب بیچارے پھر رہے ہیں، آٹا نہیں ہے، گندم دینے والا ملک اور آٹا نہیں ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم کیوں نہیں ہے؟
اصل سسٹم کے وارث کو ہم نے پہچانا نہیں کہ رسول اپنے بعد کسی کو سسٹم دے کر گئے تھے، ہم نے ان کو سسٹم دے دیا جن کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تھی۔ میرے بھائیو، کبھی اپنے ہاتھ سے غدیر نہ جانے دیں، جان چلی جائے غدیر سے بے وفائی نہ ہو۔ اگر اسلام کو یاد رکھنا ہے تو غدیر اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ٹو دی اسلام آف دا پروفٹ۔ If anybody like to go to touch the real Islam, he must touch the غدیر۔ غدیر کے علم کے نیچے آنا پڑے گا اگر آپ حقیقی اسلام لینا چاہتے ہیں، جہاں کوئی غریب نہ رہے، پریشان نہ رہے، چینی گھر کے دروں پر آئے، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، میں اپنی بات کیوں کروں، مسلمان تو بڑا ٹچا ہے، بڑا بے ایمان ہے، وہ اہل بیت کے حق میں کبھی بات نہیں کرے گا۔ آؤ، آج سے 7 سال پہلے UNO کے 25 دانشوروں نے اس بات پر کنسنسس کیا کہ which is the best government ever performed in the world from the time of Adam up till now۔ نکسن کے دور سے لے کے جانسن کے دور سے لے کے کہاں بہترین حکومت آدم سے لے کے یہاں تک کس نے کی، تو 25 ملکوں کے دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ best government ever performed in the world was the 4.5 year of tenure of Ali۔ کہ جو بہترین دور حکومت 25 ملکوں کے دانشوروں میں، UNO کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، مل بھی جاتی ہے، اخباروں میں بھی آیا تھا، انہوں نے کہا 4.5 سالہ دور علی کا ایسا دور تھا کہ اس دور کو کبھی انسانیت کے لیے اس سے بہتر نہ دور آیا تھا نہ کبھی آئے گا۔ کہ وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا in the tenure of 4.5 year nobody could sleep appetite۔ علی کے 4.5 سالہ دور حکومت میں کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ یزید کے ابا جان کروڑوں روپیہ بھی خرچ لیں تو یہ کسی سے جملہ لکھوا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہا دوسری بڑی بات what Ali did، انہوں نے کہا in a 4.5 year tenure of Ali nobody could commit theft۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی شخص نے چوری نہیں کی۔ اب گن لو، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، دوسرے دور میں کتنے ہاتھ کٹے، پہلے دور میں کتنے ہاتھ کٹے۔ علی کے 4.5 سالہ دور میں کسی کا ہاتھ ہی نہیں کٹا، اس لیے کہ چور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حکمران چور نہیں ہوگا، نیچے کبھی کوئی چوری کرے گا نہیں۔ سب بولے، یہ ریکارڈ ہے۔ پہلی چیز نیور گیٹ لوز، غدیر نہ جانے دینا، یہ بینچ مارک ہے، یہ اورینٹیشن ہے اسلام کے دروازے کو دکھانے کے لیے۔ دوسری چیز، اگر امت مسلمہ کبھی غدیر کو بھول جائے یا مال و دولت ان کی آنکھوں پہ اندھیرا کر دے تو اپنے وقت کی محمد بعد رسول، عورتوں کی پیشوا، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا، ان کے دور میں ایک کام ہوا، اس کو کہتے ہیں فدق۔ کبھی فدق کو نہ بھولنا، کبھی اسلام کے دروازے سے نہیں بھٹکو گے۔ یاد رکھنا، فدق کی مالکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنا، فدق کے چوروں سے بچ کے رہنا۔
بولیں یا رسول اگر مصلحت کے پردے مال و دولت کی لالچ تمہاری آنکھوں کے آگے کالا پردہ تان بھی دیں تو پھر اپنے وقت کا محمد جن کا نام حسین ہے، اگر تمہاری عقلیں چھپ گئی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، تو کربلا میں 72 سورج، اس طرح کے جو سورج نکلتا ہے، 72 سورج حسین روشن کرے گا، تاکہ اب کوئی یہ نہ عقل کا اندھا کہے کہ مجھے حقیقی اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اسلام کربلا سے 2 ہوئے، پہلا اسلام حسین کے پاس، ایک اسلام یزید کے پاس۔ سرکار ذریت عمران، ذاکر آل رسول، جادوگر ذاکر، اور اگر اگلے جنم میں کبھی آل رسول نے مجھے پھر اسی کام کے لیے مقرر کیا تو میں کہوں گا آقا حسین مجھے ذاکر بنائیے، پیر یا مولوی نہ بنائیے، اور میری سر بڑی اعلیٰ ہو، اور جب بھی میں ذاکری کروں تو ایک اگر میں جے جے ونتی چھیڑوں تو پھر بھاگیشری میں نہ جاؤں، اگر راگ بھاگیشری میں کچھ سناؤں تو پھر میں مال کوس کی بے ڈار سریں نہ لگاؤں، اور پھر ایمن کی سریں لگاؤں تو پھر میں للت میں نہ جاؤں۔ یہ بہت بڑا علم ہے ذاکری، اور مجھے یہ آتا ہے، لیکن چونکہ اب ماضی بہت خراب نکلا ہے، عقل آئی ہے بڑی دیر کے بعد، اور ذاکر پیدا ہوتا ہے بنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ذریت عمران بن جاؤں، نہیں بن سکتا، یہ پیدا ہی ہوا ہے اس کام کے لیے، ورنہ بننا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے ذاکر۔ بہرحال ذاکروں کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس مجمع کو سجایا ہے، اور یہ ممبر ہے صرف ذاکر کا، میرے سمیت ہم سب اس کے غاصب ہیں، کیونکہ آل رسول کے دربار میں صرف ذاکر ہوتے تھے، اسماعیل حمیری ہوں یا کوئی اور ذاکر ہو۔ ذاکر کا کام اتنا ہے کچھ فضائل کے قصیدے سنائے، کچھ مصائب سنائے، مجلس ختم ہو گئی۔ لیکن ہم تو نظریہ ضرورت کے تحت آ گئے کہ جب بانت بانت کی ٹہنیوں پہ طوطے بولیں گے تو ان کے بولنے کے لیے، ان کے توڑ کے لیے پھر ہم جیسے لوگ بھی چاہیے جو یہ بتائیں کہ اسلام 2 ہیں، ایک یزیدی اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ یزیدی اسلام کو پسند کرتے ہیں یا حسینی اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ کربلا میں جو 2 اسلام ہوئے تو تھوڑے لوگوں نے حسینی اسلام پسند کیا، میجورٹی آف دی پیپل انہوں نے یزیدی اسلام پسند کیا۔ ایسا ہی ہے نا، تھے وہ بھی مسلمان، تھے یہ بھی مسلمان، پڑھتے وہ بھی کلمہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مفتی ادھر بھی تھے، مفتی ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے، حافظ ادھر بھی تھے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ پتہ چلا اسلام 2 ہوئے۔ اچھا، جو یزیدی اسلام تھا اسے پریشانی تھی کہ حسین جس کے پاس اسلام محمدی ہے علیہ السلام، اس کی بیعت لے لو، اگر بیعت ہو گئی تو میرا نمبر 2 برانڈ نمبر 1 ہو جائے گا۔ مگر محمد کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نمبر 2 اسلام میں اپنی کوئی چیز ملا دیتا؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کے وارث تو حسین ہیں، تو وہ اپنی محنت اس شرابی کو تو نہیں دیں گے، اس کو تو نہیں دیں گے کہ جس کی بلدیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حسین نے نہیں دی، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ووٹ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا، کر دو قتل۔ پتہ چلا اسلام 2 ہو گئے،
ایک نقلی اسلام جس کا وارث یزید تھا، ایک اصلی اسلام جس کے وارث حسین تھے۔ اب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اسلام چلا کون سا اسلام پہنچا؟ ادھر یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ اسلام کا وارث جو نقلی اسلام تھا اس کا وارث بن گیا مروان۔ دیکھیے آپ کو عادت ہے شجرہ طیبہ سننے کی، مجھے عادت ہے شجرہ خبیثہ سنانے کی، اس لیے کہ آپ کے ہاں شجرہ خبیثہ نہیں سنایا جاتا۔ میں شجرہ خبیثہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کی بھی معرفت ہونی چاہیے کہ بدماش کون کون تھے۔ اور ان بدماشوں کو کون کون سے بدماش مولوی ہیں جو انگریزی میں رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم یزید کو رضی اللہ بنانے سے بہت بڑا نقصان ہو گیا امت مسلمہ کا۔ اور میرا سلام ہندوستان کے مفتی اعظم سید عبد القدیر قادری کو کہ جنہوں نے پچھلے ہفتے بامبے میں اور لکھنؤ میں سارے اہل سنت کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ اہل سنت نے فتویٰ دیا کہ ہم ذاکر نائک کو کافر قرار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ یزید کو رحمت اللہ کہتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سنیوں سے یہ بات نہیں ہوئی، ہونی چاہیے تھی۔ غیرت کا تقاضا تھا کہ ہر سنی اس پر لعنت بھیج کر رسول کی بیٹی کی دعا لیتا۔ کیا تھا یزید؟ معلوم ہے لوگوں کو، میسونہ کا بیٹا تھا، بلدیت ٹھیک نہیں تھی، پیدا ہونے کے بعد باپ کو پتا چلا 6 ماہ کے بعد فلاں جنگل کے فلاں گھر میں وہ عورت میسونہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ اور کوئی ہوا نہیں، پتا نہیں جو اس کا تھا یا کسی اور کا تھا، اٹھا کے لے آیا۔ اب بندروں سے کھیلتا تھا، علم نہیں جانتا تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا۔ نتیجتاً اس شخص کے کردار سے جو شراب پیتا ہو، جو آل رسول کا دشمن ہو، کس طرح آپ کو جرت ہو گئی، کیسی اخلاقی آپ کی اہمیت ہو گئی کہ آپ اسے رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو آل رسول کا قاتل ہو، اگر مسلمانوں تم اسے رحمت اللہ کہتے ہو تو لعنت ہے ایسی مسلمانی پر۔ میرا سلام ہندوستان کے اس قادری علامہ کو کہ جس نے اپنی غیرت کو ساتھ رکھتے ہوئے اہل سنت کی عزت بچا لی۔ اب پاکستان کے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ اس پر فتویٰ جاری کریں۔ اگر یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے تو روز قیامت ہم رسول کے دربار میں مجرم ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر اس کو کافر کہو گے، اس کو خارج اسلام کہو گے تو یقیناً تمہارے خود کش بم والے بھی غلط قرار دیے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح پیروں پر فائرنگ نہیں ہوگی، پھر کاظمی سید وزیر پر اس طرح قاتلانہ حملے نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم نے زہر کو بھی ہل قرار دیا۔ زہر سے علاج کرتے ہو، زہر سے کبھی علاج نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسلام 2 ہوئے، یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا، مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث مروان بن عبد الملک بنا۔ عبد الملک بن مروان 11 سال حکومت کرتا رہا، اور یہ حکومت ایک ملک پر نہیں تھی، 3 بڑے اعظموں پر تھی میرے نوجوانوں۔ بڑے اعظم ایشیا، بڑے اعظم افریقہ اور بڑے اعظم یورپ، جہاں پر 200 ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی شاہی تھی۔ نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا، غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی، بہت جرائم تھے جو اس منبر کی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا، کتابوں میں سب لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک اتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا۔
یہ بھی نقلی اسلام تھا. نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے, نقلی تسبیحیں تیار ہوئیں, اذانیں ہوئیں, نمازیں ہوئیں. آل رسول کے سب خلاف تھے, اصلی اسلام کے خلاف تھے. دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے. جو حسین کا نام لے, نہ 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 نہ, بڑے بڑوں کی باتیں ہیں. بڑا تو حسین ہے, باقی تو سب چونٹیاں ہیں. ہشام بن عبد الملک اپنے 10 سال گزار کے مر گیا. ہشام بن عبد الملک کے بعد پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا مروان وہ تھا, وہ اس کا نام تھا ملک, ابھی آتا تھا میرے ذہن میں, وہ ہوا. اور اس کے بعد 6 ماہ جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو. اس نے کہا. ولید بن عبد الملک تھا آخری. میرے بھائیوں, یہ 110 سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا. لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا, عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا. منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل, سارے اخبار نویس, سارے ہسٹورینز کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھودیں گے. لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا, اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یزید کے ابا کی قبر کھودی. طبری میں باب قبور میں پڑھ لیے قبر میں کیا لکھا. یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی. پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھودی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی جب قبر کھودی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے. ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال نکلا. پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو, نور بھرے ہوئے ہیں. بہت دیر کی بات نہیں ہے, لاہور فیروز پر روڈ 18واں کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی. اس کی ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا. ساتھ میں 80 سال پہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا. پاؤں میں ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب قبر میں سڑک پہ آ گئی, حکومت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے. میں بھی وہاں گیا, قبر کو گرایا گیا. ہزاروں لوگ تھے. جب مزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا, بما پولیس بما انتظامیہ, کہ وہ جو 80 سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا, علی علی کرتا تھا, اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کو چھوڑ کے گیا ہے. خود دیکھا, وضو میں ہوں, رمضان کی رات ہے, خود دیکھا. اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن, آنکھیں کھلی ہوئی, شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے. پاؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ اور یہاں شہد لگا ہوا. ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب مزار گرایا تو کچھ حوریں شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے. لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چاہنے والوں کی قبریں نورانی ہیں, دشمنوں کی راکھ بن گئی ہے. اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے, سنانا شروع کر دوں سحری کی آذان ہو جائے, لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا. میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور دوانکی جا کے باب پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف ہیں. میرے بھائیوں, اس کے بعد منصور دوانکی, منصور دقانوی کے بعد صفا,
صفا کے بعد ہادی، ہادی کے بعد مہدی، مہدی کے بعد ہارون رشید، ہارون رشید کے بعد مامون رشید، پھر معتصم باللہ، مستعین باللہ، مستقیم باللہ، معتزز باللہ، منصور باللہ، پھر متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آ کے ہلاکو خان نے مارا. یہ عباسی جتنے امیہ والے آل رسول کے دشمن، اس سے 1000 سے ضرب اتنے یہ دشمن. یہ بھی آل رسول کے دشمن، یہ بھی آل رسول کے دشمن. نہ ان کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، نہ بنو امیہ کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، لیکن ملنگوں کی قبروں پر آج بھی چراغ جل رہے. میرے بھائیوں، جب آ کر ہلاکو خان نے مارا تو ہلاکو خان مسلمان ہو گیا. ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ پیدا ہوا. زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور لنگ پیدا ہوا. تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر. بابر کے بعد ہمایوں. ہمایوں کے بعد اکبر. اکبر کے بعد شاہ جہان. شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب. اورنگزیب کے بعد محمد بہادر شاہ ظفر. پھر انگریز آ گیا. 200 سال انگریز کی حکومت رہی. اس کے بعد قائد اعظم آ گیا، اس نے پاکستان دے دیا. 1400 سال کی تاریخ مجھے ازبر یاد ہے. اب قائد اعظم کون تھا؟ شیعہ تھا. علی ولی اللہ پڑھتا تھا. گھر پہ علم لگایا ہوا تھا. پوجا جنا کا بیٹا تھا. پوجا جنا کے باپ کا نام ذوالجنا تھا. ذوالجنا اس لیے رکھا تھا کہ پیدا ہی نہیں ہو رہا تھا. ذوالجنا کے صدقے سے اللہ نے بیٹا دیا. تو کہنے دیجئے مجھے کہ پاکستان تو حسین کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے ملا ہے.